اسلامی تاریخ کی 10 بڑی جنگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کی 10 بڑی جنگیں جس نے مسلمانوں کی تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ نمبر 1، جنگ بدر، سن 624 عیسوی میں لڑی گئی حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ جنگ قادسیہ، سن 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ جنگ یرموک، سن 636 عیسوی میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، جو آج کا شام، فلسطین، اردن، لبنان، مسلمانوں کے جولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ عین جالوت، سن 1260 عیسوی میں مصر کے مملوکوں اور ایلان کے ایلخانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ ان میں پچھلے 4 دہائیوں سے بھرپور اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی، اور یہ ریلا فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھے، تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ جنگ ترائن، سن 1192 عیسوی میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے پتورا مارا گیا، اور مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلم فوج کی قیادت سلطان محمد غوری نے کی، تعداد تقریباً 80,000 تھی۔ جنگ وادی الکبیر، سن 711 عیسوی میں لڑی گئی۔ اندلس، ہسپانیہ اور پرتگال، جو اس وقت وندال کہلاتا تھا، اس سے گات سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی، تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ جنگ ملازجرد، سن 1071 عیسوی میں سلاجقہ عظام اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کے پچھلی 1 صدی سے عالم اسلام کی طرف سے بڑھتے ہوئے قدم روک دیا، بلکہ اناطولیہ، آج کا ترکیہ، پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الپرسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ سلطان نے عالی ظرفی سے اس کو آزاد کر دیا، تعداد تقریباً 15 سے 20,000 تھی۔ جنگ نکوپولس، سن 1396 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگی۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھ میں تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ جنگ کواہا، سن 1527 عیسوی میں نوزائیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجا رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی، اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی، اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ حطین، سن 1887 میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے قدم روک دیے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25,000 کے درمیان تھی۔